ان چیزوں پر آپ کا عمل نہیں ہے تو دوست پھر آپ بھی وظیفہ غلط کر رہے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ وظیفہ بھی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھا کر بیٹھیں گے۔ تو اگر اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا بھی کام ہونا چاہیے، میرا بھی مقصد حاصل ہونا چاہیے، یار میری بھی دل کی مراد پوری ہونی چاہیے، پھر ان پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے وظیفے کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کے دل دماغ زمین میں بھی ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، گویا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک دوست مجھے کال کر رہا تھا کہ یار وظیفے بہت کیے ہیں لیکن وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ جب میں نے اسے پوچھا تو وہ وظیفہ ہی غلط پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا جائے کہ یہ جو وظیفہ اگر اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب وظیفہ ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ دوستو اس چیز کو مد نظر رکھا کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وظائف یار بس ایسے ہی ہے، کیونکہ کئی قسم کے ذہن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار وظائف فیک ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ رجت کا شکار ہوتے ہیں یا پھر وظائف کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، پھر ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ یار وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وظیفے کو غلط کر بیٹھے تو پھر اثر کہاں ہوگا؟ میرے شہزادے، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، چاہے جائے وہ دنیاوی ہے چاہے جائے وہ دینی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی شرائط ضرور ہوتی ہیں، اس کے معاملات کچھ ضرور ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی گاڑی بنا رہا ہے، جب گاڑی کا وہ اسٹیئرنگ ہی نہیں لگائے گا تو پھر گاڑی مڑے گی کیسے؟ یا پھر وہ گاڑی تو بناتا ہے لیکن گاڑی کے ٹائر ہی نہیں لگاتا، گاڑی چلے گی کیسے؟ گاڑی تو بناتا ہے لیکن گاڑی کے اندر انجن ہی نہیں رکھتا تو وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ یعنی کوئی ایک چیز ہی خامی رکھ دیتا ہے تو وہ کام مکمل تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جناب علی ایک روحانی دنیا ہوتی ہے، اگر اس روحانی دنیا کے اندر تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی، تھوڑی سی بھی کمی ہے، پھر بھی وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو اگر وظائف کو کرنا ہے تو پھر اس جناب علی میدان کو پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک کسان اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو بیج بونے سے پہلے تو وہ تو زمین کو بنائے گا، جب زمین کو بنائے گا، زمین جب بن جائے گی، مکمل اپنے منزل مقصود پہ پہنچے گی تو پھر اس کے اندر وہ دانہ ڈالے گا، پھر فصل اگے گی، فائدہ اس کو تب پہنچے گا۔ اگر وہ زمین کو بناتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی زمین پڑی ہے جیسے پڑی ہے، اور وہ جا کر ایسے اس کے اوپر بیج بو دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب علی وہ میرے لیے فصل اگے گی، یہ تو غلط فہمی ہے، کبھی بھی نہیں اگے گی۔ جب زمین کو بنانے کے لیے، زمین سے فصل لینے کے لیے زمین کو بنانا پڑتا ہے، تو ایسے ہی دل کی دنیا ہے۔ اگر کوئی آپ نے فصل لینی ہے، کوئی نتیجہ لینا ہے تو پھر دل کی جو زمین ہے اس کو بھی بنانا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں بنے گی تو پھر کبھی بھی کوئی فصل نہیں اٹھا سکیں گے آپ۔ کوشش کریں، اگر وظائف کرنے ہیں وظائف کسی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن مقصد جائز ہو، ناجائز کے لیے کوئی وظیفے اثر نہیں کرتے، نہ ہی ناجائز کے لیے وظیفے ہوتے ہیں۔
اگر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے دل کی دنیا کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو یہ اندھیر نگری ہے، اس اندھیر نگری میں جناب علی ایک اہم چیز کا تلاش کرنا انتہا ضروری ہے، انتہا ضروری ہے اندھیر نگری کے اندر چیز کا تلاش کرنا۔ آپ کوشش فرمائیں، جب بھی کوئی ایسا وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا عملیات کی دنیا میں آپ آنا چاہتے ہیں یا پھر جناب علی کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وظیفے سے، تو پھر سب سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے وہ غلط کریں گے، اور جب وظیفہ غلط کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ آپ نتیجہ نہیں پائیں گے۔ تو وظیفے کا مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ شرائط پر عمل کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں۔ کوشش فرمائیں، سب سے پہلی چیز، اگر آپ نے زندگی میں کوئی وظیفے کیے ہیں، ظاہری بات ہے جب انسان جوان ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کئی ذہن ایسے ہوتے ہیں، کئی دل ایسے ہوتے ہیں، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار میں کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتا چلو، اگرچہ وہ اس وقت ان کی کوئی منزل مقصود نہیں ہوتی، اس وقت ان کی کوئی منزل مقصود نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظائف کرتے ہیں، یا پھر جناب علی وہ کوئی دنیا کا مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وظائف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو وہ وظائف اس وقت کرتے ہیں نا، بغیر رہبری کے، بغیر اجازت کے، بغیر شرائط کے، وہ پھر وظیفے کرتے ہیں اور وظیفہ کرتے رہتے ہیں، جو یا پھر وظیفہ کرنے کا جو جناب علی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر بغیر، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، بغیر طریقے کے وظائف کرتے ہیں، یا پھر ایسے وظیفے کرتے کبھی ناغہ کر دیا، کبھی کر ڈالا، کبھی ناغہ کر دیا، کبھی چھٹیاں کر ڈالیں، یا کبھی وظیفہ کرتے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو پھر ان معاملات میں رجت ہو گئی۔ یا پھر وظیفہ تو کیا ہے لیکن ایسے ہی وظیفہ اٹھا کر ڈالا، یا کسی ایسے انسان کا بتایا وظیفہ کہ جو خود کامل نہیں تھا، یا پھر وظیفہ تو کیا ہے لیکن شرائط پر عمل نہیں کیا، تو کرتا رہا۔ جب اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کا وقت آیا نا، اب اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ تلاش کیا، پھر اس وظیفے کو بھی ایسے کرنا شروع کیا، ظاہری بات ہے پھر وہ رجت ہو گئی۔ جب رجت ہو گئی تو اس کے لیے کئی وظائف کرتا رہا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ذہن کہاں تک پہنچتا ہے، دل کہاں تک وہ کہتا ہے یار بس یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، حالانکہ وظیفہ وہ خود غلط پڑھ رہا تھا۔ جب وظیفہ غلط پڑھے گا تو ظاہری بات ہے اس کا پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو دوستو بات سمجھیں، اس دنیا میں آنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا اشد ضروری ہے، ان باتوں کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر میں یہ دو چیزیں بتاؤں گا، ایک ہوتا ہے عملیات کی دنیا، اگر عملی دنیا میں آپ آنا چاہتے ہیں، عملیات کی دنیا میں کہ یار میں بھی کوئی عامل بنوں یا میں کوئی وظیفہ ایسا کروں، پھر اس کے لیے شرائط الگ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عام بندہ کرنا چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے، پھر اس کی شرائط الگ ہوتی ہیں۔ میں دونوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ظاہری بات ہے اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں، جب وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا آپ کا۔ اگر کوئی عامل ہے تو عامل کے لیے جب وہ وظیفہ شروع کرنے لگے گا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہر وقت اس کا پاک ہونا ضروری، دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تیسری چیز جھوٹ، غیبت، ہر قسمی گناہ سے پرہیز ضروری ہے، چوتھی چیز ہر وقت باوضو ہونا ضروری ہے، پانچویں چیز روزے کا ہونا ضروری ہے 40 دن تک، جب تک وہ جناب علی وظیفہ مکمل کرے گا، روزہ مکمل رکھے گا، اور چھٹی چیز جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے، ساتویں چیز وقت کا ایک ہونا ضروری ہے، آٹھویں چیز گوشت
انڈا یا اس طرح کی گرم چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. اور 9ویں چیز کبھی کبھار کالے کپڑوں سے پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں. اور 10ویں چیز ہر وقت اس کا دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے یا ایسی چیز کا مطالعہ کرے کہ جو اس کے دل کو پاک رکھے یا پھر ایسی چیز کو پڑھتا رہے جو اس کے دل دماغ ضمیر یا خیالات کو پاک رکھے. یہ شرائط ہوتی ہیں اس شخص کے لیے جو عملیات کی دنیا کو سیکھنا چاہتا ہے, اس میدان میں آنا چاہتا ہے, روحانی میدان میں آنا چاہتا ہے. دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے لیکن وظیفہ کرتا ہے تو وظیفہ غلط کر بیٹھتا ہے. اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے نماز کا پابند ہونا. یہ اس کی پہلی شرط ہوتی ہے, نماز کا پابند ہونا. اور دوسرا جھوٹ, غیبت, چغلی, پرہیزگاری یعنی ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنا. یہ بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنا. اور تیسری چیز اس کا دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے. اور یہ بھی ویسے بھی فرض ہے, ضروری ہے انسان کے لیے. اور کوشش کرے کہ باوضو رہے, درود پاک پڑھتا رہے, وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کرتا رہے. یہ چیزیں ضروری ہیں. اور مزید جو شرائط ہوتی ہیں وہ ہر وظیفے کی الگ الگ کوئی شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط پر یہ وہ شرائط تھیں کہ جو ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے نا, تو مزید اس میں وظائف گھٹتی بھی رہتی ہیں, بڑھتی بھی رہتی ہیں. اگر ان چیزوں پر آپ کا عمل نہیں ہے تو دوست پھر آپ بھی وظیفہ غلط کر رہے ہیں. اگر ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے, اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ وظیفہ بھی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھا کر بیٹھیں گے. تو اگر اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا بھی کام ہونا چاہیے, میرا بھی مقصد حاصل ہونا چاہیے, یار میری بھی دل کی مراد پوری ہونی چاہیے, پھر ان پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے وظیفے کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, بالکل آپ فضول ہے. کوشش کریں ان چیزوں پر عمل ضرور کریں ورنہ وظائف کی دنیا بہت وسیع ہے, پھر آپ بالکل غلط کر بیٹھیں گے. یا پھر ایسے آدمی کے وظیفے کریں گے جو خود کامل نہیں ہے تو پھر الٹا آپ پر بوجھ پڑے گا, رجت کے معاملات بن جائیں گے. کوشش فرمائیں ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیں. اگر کوئی وظیفہ کرنا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیں ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کے دل دماغ ذہن میں بھی نہیں ہوگا. پتہ نہیں یار کتنا نقصان ہونا ہے ہمارا. آپ ایسے نہ سمجھیں وظائف کی دنیا کو, یہ بہت بڑی وسیع دنیا ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.